علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میں میرا عنوان ہے ماں کی تربیت۔ بہت دیر سے اصلاح سن رہے تھے۔ میدان کربلا میں ایک ماں کی تربیت ہے۔ بے شک کربلا ایک ماں کا خون جگر ہے۔ کربلا میں ایک ماں کا احسان، کربلا میں سارا کردار گھوم پھر کر کے ماں کے ارد گرد رہتا ہے۔ تاریخ اسلام کا نہایت عزیز پہلو ماں۔ تین ماؤں کا ذکر میں کروں گا۔ ایک ماں وہ ہے جو کربلا سے پہلے ہے، ایک ماں وہ ہے جو کربلا کے اندر ہے، اور ایک ماں وہ ہے جو کربلا کے بعد ہے۔ تین ماؤں نے میدان کربلا کو سجایا ہے۔ یہ تین ماؤں کی احسانات اگر میدان کربلا میں نہیں ہوتے تو میدان کربلا سونا ہو جاتا ہے، اولاد پھیکی رہ جاتی، مگر ان تینوں ماؤں نے میدان کربلا کو اس طرح سے سجایا کہ ساری تاریخ عالم اسلام نے اسے اپنا وظیفہ بنایا، اور تاریخ اسلام نے اسے مانا، پہچانا اور سجایا۔ آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت حسین کے چند شعر پہلے سما کرنے۔ نور نبی کا چاند چہرہ حسین کا، نور نبی کا چاند چہرہ حسین کا، چہرہ حسین کا، چہرہ حسین کا، نور نبی کا چاند چہرہ حسین کا، کہ نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، چہرہ حسین کا، چہرہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے، چم چم چمک رہا ہے وہ روضہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے وہ روضہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے وہ روضہ حسین کا۔ اور جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، کہ جنت سے بن کے آیا، جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، نقشہ حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، چرچا حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، چرچا حسین کا، نور نبی کے چاند کا چہرہ حسین کا۔ شیر دیکھیں کہ کیوں کرنا دل پہ، کیوں کرنا دل پہ جھک سکا، کیوں کرنا دل پہ جو سزا برسات نور کی، کیوں کرنا دل پہ ہو سکا، کیوں کرنا دل پہ ہو سکا برسات نور کی،
نور کی نور محمدی سے ہے نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا اور پانی لیتا پی لیتا میں خوشی سے شہادت کے جام کو پی لیتا میں خوشی سے شہادت کے جام کو شہادت کے جام کو مل جاتا گر مجھے بھی زمانہ حسین کا مل جاتا گر مجھے بھی زمانہ حسین کا مل جاتا گر مجھے بھی زمانہ حسین کا سردار نوجوان سردار نوجوان ہے حسنین کریم حسنین کریم جنت پہ بھی ہے دیکھیے قبضہ حسین کا جنت پہ بھی ہے دیکھیے قبضہ حسین کا نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا چم چم چمک رہا ہے وہ روزہ حسین کا چم چم چمک رہا ہے وہ روزہ حسین کا زینب و شبیر و شبر ہے قرار فاطمہ اب ذرا بولیے تب میں بولنے کے موڈ میں آؤں گا زینب و شبیر و شبر ہے قرار فاطمہ زینب شبیر و شبر ہے قرار فاطمہ اور امیر دین حق ہیں اور امیر دین حق ہیں رازدار فاطمہ ساری دنیا پر آیا ہے شاہکار فاطمہ ساری دنیا پر آیا ہے شاہکار فاطمہ ہو گئی خلق ساری جان سارے فاطمہ ہو گئی خلق ساری جان سارے فاطمہ اور نجابت سے منور نسب حسین کا ہے طہارت سے مزین حسب حسین کا ہے نجابت سے منور نسب حسین کا ہے طہارت سے مزین حسب حسین کا ہے حسین منی کا فرمان یہ بولتا ہے ادب رسول کا یعنی ادب حسین کا ادب رسول کا یعنی ادب حسین کا ہے ادب رسول کا یعنی ادب حسین کا ہے آئیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب و بلا سے پہلے ایک نام ہے وہ بھی ایک ماں اس ماں کا کردار کتنا عظیم تب جا کے میدان کرب و بلا میں ایسے بچے بچے جہاں پر ماں کا کردار ہوتا ہے وہیں پر بچوں کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے ماں باپ کے اطوار پر ماں باپ کے افکار پر ماں باپ کے کردار پر ماں باپ کے قول و فعل پر ماں باپ کے رہن سہن پر ماں باپ کے آداب پر ان تمام چیزوں پر ایک بچے کی تربیت منحصر ہوتی ہے ایک بچے کی تربیت منحصر ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب المہد الى اللہ طلب العلم من المہد الى اللہ کہ حضور نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک یہاں تک علم حاصل کرنا ماں کی گود سب سے پہلا علم کا مدرسہ آپ کہیں گے عجیب و غریب سرفراز کو سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں شہادت سنائیں اور یہ ماں کی فضیلت سنائیں بڑا گہرا رشتہ ہے کربلا سے میں کربلا کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کس سے کہانی کا درست سنتے ہیں
حضرت علی اکبر کی جوانی بن گئی، آپ نے سن لیا، علی اصغر کٹ گئے، یہ بھی سن لیا، یہ تمام چیزیں سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ماں جو کربلا کے لیے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ کردار اور کریکٹر ایک ماں کا کتنا اہم ہوتا ہے، جتنا اہم کردار ماں اپنے گھر میں ادا کرے گی، جتنا سنجیدہ کردار ماں اپنے گھر میں ادا کرے گی، اور جتنا اہم کردار ماں اپنے گھر میں ادا کرے گی، بازار میں بچے کے اوپر وہی کردار نظر آئے گا، محلے میں بچے کے اوپر وہی کردار نظر آئے گا، معاشرے میں بچے کے اوپر وہی کردار نظر آئے گا۔ آج عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جاتا ہے، تب ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ان کو سلام کرو، کہتے ہیں ان کو سلام کرو، بیٹا ہمارا آتا ہے بغیر سلام کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پھر ہم کہتے ہیں اسے کہ بیٹا یہ تمہارے پھوپھا، یہ تمہارے خالو، یہ مولانا، یہ مولوی صاحب، ان کو سلام کرو۔ اب بچہ سلام، یہ کردار نہیں، یہ کردار نہیں، یہ تربیت کیا تھی اور تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنے گھر میں اتنا باکردار بنا دو کہ وہ بچہ جب بھی تمہارے سامنے آئے اور جب بھی معاشرے میں نکلے، محلے میں نکلے اور اپنے سے بڑا کو دیکھے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، نام کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھے، بلکہ سامنے جائے اور سب سے پہلے السلام علیکم جب یہ کہے تب گھر کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ جب بچہ سلام پہلے کرے باپ کے کہنے سے پہلے، تب یہ کردار سامنے آتا ہے۔ یہ کردار کتنا خوبصورت ہے، ماں کا کردار کتنا عمدہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک کردار دیکھو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ دہر اللہ عزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ سورہ دہر کی آیت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حسنین کریمین کے بیمار ہونے کی وجہ سے، سنیے شرعی مسئلہ میں بتا واقعہ سنیے، مسئلہ بیمار بچہ ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے نا یہ کہ بچہ اگر بیمار پڑ گیا تو ماں باپ اتنے تڑپ جاتے ہیں کہ فوراً وہ منتیں مانگ لیتے ہیں، منتیں مانگ لیتے ہیں۔ حسنین کریمین میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، حسنین کریمین جب بیمار پڑ گئے مسلسل بیمار پڑ گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، ہفتے بھر ہو گئے۔ حضور اکرم علیہ السلام فاطمہ کے گھر آتے ہوتے یعنی مولا کائنات علی مصطفیٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں، بیٹی میرے دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ کہا حضور دونوں شہزادے بیمار، کہا ہوا کیا ہے؟ فلاں فلاں بیماری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے تم کیوں نہیں منت شرعی رکھ لیتی ہو؟ منت شرعی رکھ لو۔ منت شرعی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو کہا روزے کی منت مان لو، روزے کی منت مان لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یا اللہ یہ میرے دونوں شہزادوں کو تو ٹھیک کر دے، میں اس کے ادائیگی پر اور اس کے کفارے کے طور پر اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھوں۔ کیا فرمایا؟ 3 روزے رکھوں۔ آئیے جا رہے ہیں، بس تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے، بہت چلم چکار والی تقریر نہیں ہے، بچا کے رکھ دیں، ابھی 3 مہینہ ایسی چل۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے مصطفیٰ نے فرمایا
کہ ایسا کرو 3 روزے کی منت مانگو. واہ واہ واہ. کتنے روزے کی؟ 3. سیدہ فاطمہ الزہرا 3 روزے کی منت مان. الحمدللہ منت شرعی ماننے کے بعد اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو صحتیابی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے. ماشاءاللہ. جب یہ ٹھیک ہو گئے تو منتیں پوری کرنا ہے نا. منتیں پوری کرنی ہے نا. بے شک. منت جو شرعی ہو اسی کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور منت غیر شرعی ہو تو اس کو پورا نہ کیا جائے. منت شرعی اور منت غیر شرعی میں فرق یہ ہے کہ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن عبادتوں کا حکم عطا فرمایا ہے، چاہے وہ عبادتیں فرض ہوں، چاہے واجب ہوں، چاہے سنن ہو، چاہے مستحبات میں سے ہو، چاہے ندب و استحباب میں سے ہو، ان کو کیا جائے. اسی کی منت جائز ہے. اور اگر کسی نے منت یہ مانگا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے میں ڈھولک بجاؤں گا، یہ غیر شرعی منت ہے، حرام ہے. ایسی منت مانگنا بھی حرام اور ایسی منت کو پوری کرنا بھی حرام. حق ہے. اگر کسی نے مانگا غیر شرعی منت کہ یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں ڈھول باجے کے ساتھ فلاں مزار سے جا کے چادر چڑھاؤں گی یا چڑھاؤں گا، یہ غیر شرعی ہے، لہذا اسے پوری نہ کریں. اگر کسی ماں نے یہ مانگا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں امام باڑے پر جا کر کے نہاؤں گی یا پھر کربلا جا کر کے اپنا سر دھوں گی، یہ غیر شرعی ہے. یہ نہ منت مانگی جا سکتی ہے اور نہ منت پوری کی جا سکتی ہے. آؤ منت مانگنے کا طریقہ میں دیکھتا ہوں قرآن عظیم سے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانگا. کیا منت مانگا تھا؟ مصطفیٰ نے کہا بیٹی منت مانگ. فاطمہ نے منت مانگا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خاطر کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں 3 روزے کی منت مانگتی ہوں. اللہ اللہ 3 روزے کی منت مانگی. حسنین کریمین پھیلنے لگے، اٹھ گئے حسنین کریمین اور حسنین کریمین صحت و سلامت ہو گئے. جب صحت و سلامتی مل گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اب منت کو پوری کر رہی ہے. منت کو پوری کر رہی ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلا دن روزہ رکھتی ہے. روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے روزہ رکھا، سحری کے وقت جب اٹھتی ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، میں سحری کس طرح کروں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ جیسے ہو سکتا ہے تمہارا منت کا روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی پڑے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا ایک گلاس پانی لیتی ہے، ایک کھجور لیتی ہے، کھاتی ہے، ایک گلاس پانی پی کر کے روزے رکھ لیتی ہے. روزہ رکھا 3 دن بھر سیدہ فاطمہ الزہرا روزہ رکھ کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا صبح سے لے کر شام تک آیات الہیہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہے. وقت پر اس کی نمازیں ادا ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عصر کی نماز پڑھتی ہے اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرماتی ہے شوہر نامدار علی مرتضیٰ مشکل کشا آپ جائیں افطار کا انتظام فرما دیں. سیدہ فاطمہ الزہرا افطار کا انتظام کا مطالبہ کر لیتی ہے. حضرت مولا کائنات مشکل کشا ہوتے ہیں اور جا کر کے افطار کا انتظام کرتے ہیں. تو اس کے گھر سے جا کر کے ایک سیر آٹا، ایک سیر جو کا آٹا قرض کے طور پر لیتے ہیں. گھر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سیر جو کا آٹا لیتی ہے اپنے ہاتھ میں. مولا کائنات لے کے آتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بس یہی ہے. کہا یہی میں قرض لے کر کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اسے گوندھا. گوندھنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک سیر آٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ تینوں دن افطار ہو جائے، تینوں دن افطار اور سحر کا انتظام ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا
ایک حصے میں جو روٹیاں پکائی اس میں 5 آدمی کھانے کے لیے بیٹھے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، دوسرا مولائے کائنات علی المرتضیٰ ہے، تیسرا حضرت حسن ہے، چوتھا حضرت حسین ہے، اور 5ویں حضرت سیدہ فضہ آپ کی خاتمہ کنیزہ ہے۔ 5 شخص مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور مغرب کے اذان ہونے سے پہلے دسترخوان لگ گیا، جیسا ہمارے یہاں افطار کا دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان لگنا تھا۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، مولا تبارک و تعالی یہ میری دعا کو قبول فرما لے، میں نے تیرے لیے منت کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ دعا کیا اور حسنین کریمین کے لیے صحتیابی کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر، ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہ آیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کسی نے دستک دی، زنجیر ہلی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا میری خاتمہ کنیزہ جا کر کے دیکھو کون آیا ہے۔ اللہ اللہ، جب کنیزہ اٹھتی ہے دسترخوان سے اور جا کر کے کنڈی ہلانے والے کی طرف اپنی جب نظر کو جماتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک فقیر نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، ایک مسکین نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتا نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو آج مجھے کھانا کھلا کے میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے 5 روٹی کی ضرورت ہے، 5 روٹی مجھے کوئی دے دے جو میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ کنیزہ سیدہ فضہ آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میری مختومہ، دروازے پر سائل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 5 روٹی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں پوچھتی ہے کہ یہ میں روٹی دوں یا نہ دوں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اے میری کنیزہ دسترخوان کو سمیٹ دو، 5 روٹی کو ایک جگہ کرو، اور 5 روٹی کو ایک جگہ کرنے کے بعد سیدہ فرماتی ہے کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو۔ اللہ اکبر، جا کر کے دے دیا جاتا ہے۔ جب مسکین کو دے دیا گیا، مسکین دعائیں دیتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پانی سے روزہ افطار کر لیتی ہے، پھر نماز مغرب کی طرف جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، سحر کا وقت آتا ہے، سحر سے وقت آنے کے بعد پھر وہی معاملہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد دن بھر قرآن عظیم کی تلاوت میں مصروف رہے، حالانکہ مغرب کا وقت جب آ گیا تو مغرب کے وقت پھر وہ دوسرے حصے آٹے لیتی ہے، اور آٹا لینے کے بعد دوسرے حصے کو 5 روٹی بناتی ہے، اب 5 روٹی بنانے کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے دسترخوان افطار پر بیٹھتی ہے۔ اللہ اللہ، مغرب کے اذان ہونے سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو دعا کے ہوتے ہوئے دیکھتی ہے کہ دروازے پر کسی نے دستک دیا، دروازے پر جب دستک دیتا ہے تو دروازہ جب کھلتا ہے تو دیکھتا ہے ایک یتیم ہے میرے دروازے پر کھڑا، وہ یتیم کہہ رہا ہے مجھے 5 دن سے بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں کھلایا ہے، کوئی ہے جو مجھے 5 روٹی عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کنیزہ نے آ کر کے کہا کہ دروازے پر ایک یتیم کھڑا ہے جو بھیک مانگنے کے لیے روٹی 5 روٹی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پورا دسترخوان سمیٹا اور کہا جاؤ یتیم کو دے آؤ۔ اللہ اللہ، یتیم کو دے لیا اور پانی سے خود افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تیسرا دن کا روزہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تیسرے دن کا روزہ جب اسی حالت میں گزرتا ہے، تیسرے دن بھی جب افطار کر کے بیٹھتے ہیں تو افطار میں بیٹھنے کے بعد جیسے آپ کا دسترخوان لگتا ہے اور 5 روٹیاں پھر آتی ہے، تیسرے دن میں پھر دروازے پر کسی نے دستک دیا اور دروازے پر دستک دے کر کے کہتی ہے، کہتا نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو میں 5 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا سکے۔ اللہ اکبر، جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا ایک غلام جو اسیر ہے، ایک غلام ہے، وہ غلام آ کر کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہتا ہے میں 5 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر، سیدہ کنیزہ آ کر کے کہتی ہے مختومہ یہ معاملہ ہے۔ سیدہ نے کہا جاؤ دسترخوان اسے دے دو، دسترخوان اسے دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دسترخوان اسے دے دیا گیا، تینوں دن جو آپ نے روزہ رکھا، ان تینوں دن کے روزے کی حالت یہ بنی کہ صرف پانی پر افطار ہوا، پانی پر سحری ہوا، اور دن کے جیسا یہ بنی کہ قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی رہی اور قرآن عظیم کو پڑھتے رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دسترخوان پر بیٹھ بیٹھے اپنا کردار اور کریکٹر پیش کیا ہے کہ حسین سنو، میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ بیٹھے آپ جس طرح سے بھوکے رہ کرتے میں یتیموں کو، اسیروں کو اور اس مسکینوں کو جس طرح سے کھانا کھلا رہی ہو، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تم پر بھی ایسے ہی بھوکا دے
والی ہے یاد رکھنا کہ میدان کربلا میں تم کو بھی پیاسا رکھا جائے گا میدان کربلا میں تمہیں بھی کھانا نہیں دیا جائے گا میدان کربلا میں تمہیں بھی روزہ رکھنا پڑے گا آؤ فاطمہ تم زہرا ہے 3 روزے رکھے تھے بھوک پیاس کے حسین نے دیکھ لیا تھا اسی لیے امام حسین نے 7 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھا 8 9 10 3 روزے رکھا اور ماں کو خراج عقیدت پیش کیا اے ماں جو مدینے کے دسترخوان پر جو کتاب نے پیش کیا تھا اے ماں میں اسی کو میدان کربلا پر پیش کرتا رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فضائل امام حسین فضائل امام حسین ایک ماں کا کردار جب گھر میں نظر آتا ہے تو بیٹا کا کردار کربلا میں نظر آتا ہے ایک ماں کا کردار جب گھر میں نظر آتا ہے تو بیٹا کا کردار معاشرے میں نظر آتا ہے ایک ماں کا کردار جب گھر میں نظر آتا ہے تو اس کے بیٹے کا کردار شہر میں نظر آتا ہے ایک ماں کا کردار جب گھر میں نظر آتا ہے تو اس کے بیٹے کا کردار معاشرہ ماحول میں نظر آتا ہے اے میرے دوستو آج ہمارے گھر کی ماؤں کو کنیز فاطمہ بننے کی ضرورت ہے ہر ماں اور بیٹی اپنے آپ کو کنیز فاطمہ بنا لے قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر میری بہن کنیز فاطمہ بن گئی میری بیٹی کنیز فاطمہ بن گئی تو اس کا بیٹا حسین بھی بنے گا اس کا بیٹا حسن بھی بنتا رہتا ہے پہلے کردار گھر میں بناؤ دیکھو کردار تمہارا کہاں کہاں چلا رہا ہے پہلے کردار گھر میں پیش کرو آج ہمارا کردار گھر میں نہیں پیش ہوتا جس کی بنیاد آج ہم معاشرے میں بھی تباہ ہے ایک ماں کا کردار میں نے پیش کیا نا میں نے کہا 3 ماؤں کا کردار میدان کربلا میں پیش کرتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار مدینہ شریف میں ہے اور اس کردار کو لے کر کے امام علی مقام آئے اسی کردار کو لے کر کے امام علی مقام آئے اب دوسری ماں کا کردار سنو درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک ماں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک امی حضرت حسین کی امی میدان کربلا میں نہیں آئی اب آپ کہیں گے امام حسین کی امی کہاں تھا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد 8 شادیاں کی کتنی شادیاں کی ارے بول کتنی شادیاں کی 8 شادیاں کی تھی انہی میں ایک حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزم جن کو تاریخ اسلام نے لکھا ام البنین کیا نام لکھا ام البنین کا کردار تھا میدان کربلا کربلا یا ماؤں کی ممتوں کا نچوڑ ہے میں تو کربلا کو 3 سال جو میں نے مطالعہ کیا میدان میرا ہر سال جو ہے نا عجیب طرح میں مولوی ہوں کہ میں ہر سال ایک ہی واقعہ کو مطالعہ کرتا ہوں مگر اس کا زاویہ بدل واقعہ وہی رہتا ہے مگر زاویہ اس کا بدل دیتا ہوں کہ اس روح سے نہیں مطالعہ کرتا دوسری روح سے مطالعہ زاویہ بدل مثبت زاویہ اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال زاویہ آپ کا مثبت نہیں ہوگا منفی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ٹکرا کے چور چور ہو جائیں گے زاویہ مثبت ہونا چاہیے سوچنے کی فکر خیال فکر یہ مثبت ہونی چاہیے سمجھ گئے یہ مثبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی سوچنے کی بات آ گئی زاویہ کی بات آ گئی میں ایک مثال دے رہا ہوں سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفیان ثوری کون ہے معلوم ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا تو تفصیل حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت سفیان ثوری کے پاس ایک عورت آئی ایک مسئلہ پوچھنے تو سفیان ثوری کے پاس جب آئی وہ عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے تو حضرت سفیان ثوری کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک چٹائی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو چٹائی بھیگی ہوئی کیا میں کہہ رہا ہوں چٹائی بھیگی ہوئی چٹائی جب بھیگی ہوئی تھی تو مہمان خاتون جو آئی
وہ چٹائی جو بھیگی ہوئی چٹائی تھی وہاں پر اپنے آپ کو ٹچ نہیں کی اور بغل میں بیٹھ گئے اور اس بھیگے ہوئے حصے سے اس بھیگے ہوئے بڑے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں اگر غور سے سنیے تو کام آ جائے گا اس بھیگے ہوئے حصے پر قیاس کرتی ہے کیا قیاس کرتی ہے قیاس کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ شاید بچے کا پیشاب کیا کہتی ہے یہ شاید بچے کا پیشاب ایک معاملہ یہ ہو گیا پھر ایک خاتون آتی ہے ایک خاتون پھر آتی ہے ایک خاتون آتی ہے اور بھیگے ہوئے پانی پر ہی بیٹھ جاتی ہے بھیگے ہوئے پانی پر ہی بیٹھ جاتی ہے جیسی بیٹھا تو اس خاتون نے پہلی خاتون نے کہا تم کیا کر رہی ہو یہاں پر پیشاب تو دوسرے خاتون نے کیا کہا معلوم ہے دوسرے خاتون نے کہا کہ ممکن ہے یہاں پر زمزم نکل گیا یہ زمزم پانی زمزم کا ہو دو عورت آئی دونوں کا نظریہ الگ الگ دونوں کا نظریہ الگ الگ اچھا دونوں اپنے نظریے سے کنفرم تھا دونوں اپنے نظریے سے سوچنے میں کنفرم تھا اب حضرت سیدہ کے سفیان ثوری کی اہلیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ بھیگے پہ بیٹھ گئے اچھا کوئی بات نہیں اللہ اکبر ابھی سفیان ثوری 100 رکعت نفل پڑھے تھے سجدے میں ان کے آنکھ کے آنسو گرے تھے جس سے اب میں آپ ایک نظریہ دیتا ہوں سوچنے کا نظریہ کہ ایک نے سوچا پیشاب ایک نے سوچا زمزم اور حقیقت کیا ہے وہ آنسو ہے جو امام سفیان ثوری کے 100 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو ان کی آنکھ سے گرے تھے دونوں نظریہ صحیح تھا مگر پہلے والا نظریہ جو تھا وہ منفی تھا دوسرا والا نظریہ جو تھا وہ مثبت تھا اگر وہ بھی مثبت نظریے سے سوچ لیتی تو شاید وہ غلاظت تصور نہیں کرتی جس کا نظریہ غلط ہوتا ہے وہی نظریہ غلاظت سوچتا ہے اور جس کا نظریہ صاف ہوتا ہے الحمدللہ وہ سوچتا بھی صاف ہے کرتا بھی صاف ہے اب اپنے اوپر لے لیں جو جیسا سوچے گا ویسا اب ہم کو کچھ کہنے اس پہ نہیں میدان میں بولا کہ دوسری ماں سنی سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ الزہرا کا انتقال فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولا کائنات نے 8 شادیاں ان میں حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزم حضرت مولا کائنات نے شادی کا پیغام بھیجا تو قبیلے کی بڑی سردار کی تھی فاطمہ بنت حزم قبیلے 20 کی تھی ان کے والد نے جا کر کہا بیٹا میری بیٹی علی کے لیے میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں کیا تم تیار ہو فاطمہ بنت حزم کہتی ہے ہاں میں تیار ہوں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں باپ کہتا ہے کیا حضرت حزم کہتے ہیں کہ بیٹا علی ہے ہاں فرماتے ہیں وہ علی ہے معلوم ہے وہ علی ہے فاتح باب خیبر ہے وہ علی ہے مدینہ العلم ہے وہ علی ہے جو فاطمہ کے شوہر تھے وہ علی ہے جو حسنین کے بابا ہے وہ علی ہے جو داماد پیغمبر ہے وہ علی ہے جو سید شباب اہل جنہ ہے وہ علی ہے جو خلفہ چہار ہے وہ علی ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ علی ہے جو امیر المومنین ہے وہ علی ہے جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہے وہ علی ہے جو بدر میں بھی ہے احد میں بھی ہے تبوک میں بھی ہے صدیق میں بھی ہے اور نہ جانے 27 غزوات میں ہے وہ علی ہے جن کو شرف حاصل ہے کہ مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہوا ہے وہ علی ہے بیٹا اپنے آپ میں دیکھو کہ تم علی کے لائق ہو اپنی بیٹی سے کہتے تم دیکھو اپنے آپ میں کہ تم لائق ہو یا نہیں اللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کہ ابا میں نے اپنے آپ کو محسوس کی ہے کہ میں علی سے شادی کر سکتی ہوں علی سے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا نکاح کے بعد فاطمہ بنت حزم حضر میں انٹری کرتی ہے مولا کائنات کے حرم میں آتی ہے
اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرے سیدنا حسنین کریمین سامنے چھوٹے چھوٹے حسنین کریمین سامنے ہیں. اللہ اکبر. فاطمہ بنت حسن فوراً بڑھتی ہے اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. اور سینے سے چمٹا لینے کے بعد فرماتی ہے بیٹا میں کون ہوں تمہیں معلوم ہے؟ حضرت حسن بولتے ہیں آپ میری ماں ہو. حضرت حسین بولتے ہیں آپ میری ماں ہو. ہائے ہائے ہائے. فاطمہ بنت حسن کہتی ہے بیٹا خبردار خبردار مجھے ماں مت کہنا. سوتیلی ماں کہا خبردار خبردار مجھے ماں مت کہنا. حسین بیٹے اگر تم مجھے لونڈی میری قبول کر لیے تو قیامت میں اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. ماں میں قبول کر نہ کر وہ تیرا اختیار. تو اگر لونڈی بھی مجھے بنا لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اتنے ہی میں حضرت مولا کائنات فاطمہ کہہ کر پکارا. ام البنین فاطمہ. آئے ہائے فاطمہ. حضرت فاطمہ بنت حزم آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے شوہر نامدار حضرت مولا کائنات سے کیا کہتی معلوم ہے؟ کیا کہتی معلوم کہتی ہیں کہ حضور آج کے بعد سے مجھے فاطمہ کہہ کر کے مت پکاریے گا. کیا فرماتی ہے؟ آج کے بعد سے مجھے فاطمہ کہہ کر کے مت پکاریے گا. کیوں نہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں نہیں فاطمہ کہوں؟ کہا نہیں فاطمہ کہہ کر کے مت پکاریے گا. اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہہ کر کے پکاریں گے حسنین کریمین سنیں گے ان کو اپنی ماں کی یاد آ جائے گی. جب ماں کی یاد آئے گی تو ان کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی وجہ سے میرے بیٹے حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آیا ہو یا دل دکھے. اس لیے مجھے جب بھی پکاریے تو کنیزہ کہیے. آپ مجھے جب بھی پکاریے تو ہنس ہنس کے لونڈی کہہ کے پکاریے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے 4 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے ہوئے؟ 4 بیٹے. 4 بیٹے ہوئے. حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ اور حضرت عمر. 4 بیٹے اور چاروں بیٹے میدان کربلا میں آئے امام حسین کے ساتھ. یعنی حضرت حسین کے بھائی یہ سب بھائی ہوئے. سب بھائی ہوئے. اللہ اکبر. اس وقت فاطمہ بنت حزم 60 ہجری میں فاطمہ بنت حزم نہایت ضعیفہ ہو گئی اور حضرت حسین کے ساتھ مدینے سے چلی. قافلے میں تھی. مدینے سے چلی اور مدینہ میں آنے کے مدینہ سے چل کر کے مکہ آئی. مکہ میں آنے کے بعد ذوف بصارت آنکھ کی کمزوری اور جسم کی کمزوری کی بنیاد پر وہ مکہ سے کربلا تک نہیں آ سکی بلکہ وہ مکہ میں رہ گئی. پھر مکہ سے مدینہ کی طرف واپس ہو گئی. اللہ اکبر. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کا مارکہ کربلا ہو گیا اور جب شام ہوتے ہوئے تمام لوگوں کا قافلہ جو لٹا قافلہ تھا وہ قافلہ جب مدینہ پہنچتا ہے تو اس وقت فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ میں ہوتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں کا قافلہ اب پہنچنے والا ہے فاطمہ بنت حزم دروازے کے باہر آتی ہے. ایک ڈنڈا پکڑ کر کے نہایت خبر خمیدہ ہوتی ہے. ڈنڈا پکڑ کر کے آتی ہے اور دروازے پر رک کر کے ذوف بصارت کی بنیاد پر دیکھ نہیں سکتی ہے. آنکھ کی کمزوری کی بنیاد پر دیکھ نہیں سکتی ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ کر کے پوچھتی ہے آنے والا کہاں سے آ رہا ہے. کسی نے بتایا کہ سنو یہ تمہارے بیٹوں شہزادوں کا قافلہ آ رہا ہے. کہا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میدان کربلا سے کوفہ گیا. کوفہ سے پھر ابن سیاد کی لشکریوں کی سربراہی میں شام آیا اور شام سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوا. کہا اچھا بتاؤ میرے کون کون سے بیٹے نظر آتے ہیں اس میں اور کون کون سے بیٹے نہیں ہیں. بتاؤ اس میں کون ہے اور کون نہیں ہے. اللہ اکبر. بتانے والے کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. بتانے کی قابو نہ رہ سکا. بتانے کی طاقت نہیں رہ سکی. ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں داستان کربلا کیا ہے. فرماتی ہے بنت حزم کہ پہلے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا جعفر بن علی کیا آیا ہے یا شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ان سے کہا جاتا ہے جعفر بن علی جو ہے آپ کا بیٹا سگا بیٹا وہ شہید ہو گئے واپس نہیں آئے. اللہ اکبر. فاطمہ بنت حزم
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिमा बिन्त हसन से फरमाती है, क्या उस्मान इब्न अली मेरा बेटा जो दूसरा बेटा है वो मैदान करबला से वापस आया है या शहीद हो गया है? सुनाने वाले ने खबर दिया कि नहीं, नबी शहीद हो गया है। फातिमा बिन्त हसन फरमाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा बताओ हज़रत उमर बिन अली वो तशरीफ लाए हैं या नहीं लाए हैं? कहा नहीं, नबी शहीद हो गए हैं। कहते मेरा सबसे छोटा सगा बेटा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अली वो मैदान करबला से तशरीफ लाए हैं या नहीं लाए हैं? उसने कहा कि नहीं, वो आप चारों बेटे जो सगे थे वो सब शहीद हो गए हैं। कहा लपट करके अब मुझे खबर दो कि मेरा बेटा हुसैन आया है या नहीं आया है? फातिमा बिन्त हसन कहती है, हुसैन आया है या नहीं आया है? रो करके खबर दी गई, नहीं हुसैन भी नहीं आए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फिर पढ़ती है और कहती है कि अच्छा वो भी शहीद हो गए? कहा हाँ, हज़रत जाफर भी शहीद हो गए, हज़रत अब्दुल्लाह भी शहीद हो गए, हज़रत उमर भी शहीद हो गए, हज़रत कासिम भी शहीद हो गए, हज़रत इबाद भी शहीद हो गए, हज़रत कासिम भी शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए, हज़रत असगर भी शहीद हो गए, यहाँ तक के बाईस आवानो अनुसार भी शहीद हो गए। मैदान करबला में अहले बैत नबूवत भी शहीद हो गए। ये सब शहीद हो गए। कहा हाँ, सब के सब शहीद हो गए। अल्लाहू अकबर। कहते हैं कि मेरा हुसैन शहीद भी हो गया। बोला हाँ, हुसैन भी शहीद हो गए। आँख से आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अब उसके साथ देखो तरबियत माँ की कैसी होती है। माँ पूछती है, फातिमा बिन्त हसन पूछती है कि अब सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, इसका तुम जवाब जरा हाथ से देना। कहा बताओ क्या है? तो कहा ये बताओ कि हुसैन से पहले जाफर शहीद हुए, हुसैन से पहले अब्दुल्लाह शहीद हुए, हुसैन से पहले उमर शहीद हुए, हुसैन से पहले ये सब शहीद हुए, उस्मान शहीद हुए। कहा हाँ, उस्मान से पहले शहीद हो गए। फातिमा बिन्त हसन जो खड़ी हुई उनकी लाठी पकड़ करके लाठी छोड़ देती है और सजदाए शुक्र में गिर जाती है। सजदाए शुक्र में गिरने के बाद जब उठाया जाता है फातिमा बिन्त हसन को और सवाल किया जाता है कि आपके बेटे शहीद हो गए, आप सजदाए शुक्र नहीं किया, लेकिन आपने जब सुना है कि ये सब हुसैन से पहले शहीद हुए तब शुक्र के सजदे में गिर गई। बताइए मामला क्या है? हज़रत फातिमा बिन्त हसन ने कहा, मैंने बेटों से वादा लिया था, मैंने बेटों से वादा लिया था, बेटा करबला में जा रहा है, हुसैन भी जा रहे हैं, याद रखना तुम्हारी माँ भी हुसैन से गुलामा है, तुम्हारी माँ भी हुसैन से लौंडी है, तुम्हारी माँ भी हुसैन से कलीजा है, तुम्हारा बाप भी हुसैन का फख्र करता था, हुसैन की माँ जन्नती सैयदा लड़कियों की सरदार है, हुसैन जन्नती सरदारों जन्नती नौजवानों के सरदार है। बेटा करबला में जब सर देने की बारी आए तो ऐसा ना हो कि हुसैन पहले मैदान में जाए, बाद में तुम अपना सर देना। देखना ये किरदार निभाना कि पहले तुम्हारा सर कटना चाहिए, बाद में हुसैन आए। ऐ जाफर तुम्हारा सर पहले कटना चाहिए, बाद में हुसैन का सर आए। ऐ उस्मान तुम्हारा पहले सर कटना चाहिए, बाद में हुसैन का आए। ऐ अब्दुल्लाह तुम्हारा पहले सर कटना चाहिए, बाद में हुसैन का आना चाहिए। मैंने पलट करके कहा, ऐ फातिमा बिन्त हसन इसमें मकसद क्या है? तो कहा सुन, कल क़यामत के दिन जब खड़ा होकर के मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, बता तूने मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं कहूँगी फख्र से कि मैंने हुसैन के कदमों में अपने 4 जवानों के बेटे का सदका लाया है। मेरे अमल तो ऐसे नहीं कि तू बख्श दे, मगर मेरे बेटों की कुर्बानी की वजह से तो मुझे जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दूसरी माँ का किरदार है मैदान करबला। पहली माँ फातिमा ज़हरा थी और दूसरी माँ ये है फातिमा बिन्त हसन जो मैदान करबला में अपने बेटे को तरबियत दी थी। क्या तरबियत थी यार, हाय 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 क्या तरबियत थी। और तीसरी माँ, सुनिए तीसरी माँ भी है, तीसरी माँ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अलावा दीगर उनके भाई जो थे हज़रत हसन के बेटों की शहादत वगैरह वगैरह। मैदान करबला कारज़ात खत्म हो जाता है
کارزار کربلا جب ختم ہوتا ہے تو ایک اس ماں کا کردار شروع ہوتا ہے جو ماں میدان کربلا میں رہ کر کے اپنا کردار نبھایا ہے. معلوم ہے اس ماں کا نام کیا ہے؟ وہ ماں سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زینب کبریٰ میدان کربلا میں زینب کبریٰ نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو بھیجا اور کہا جائیے آپ میرا بھائی بعد میں جائے، پہلے میرے بھائی کے نام پر آپ قربانی کیجیے. اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کو بھیج دیا اون و محمد. کہا بیٹے چل جاؤ، یہی موقع ہے جنت خریدنے کا. بعد میں موقع ملے نہ ملے یہی موقع ہے تمہیں جنت خریدنے کا. اون و محمد چلے جاؤ بیٹا. دونوں بچے چلے چلے آئے ہائے ہائے. یہ کردار اب میدان کارزار ختم ہو گیا، سب کی شہادت ہو گئی. تو اب ایک ماں کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جہاں سے اسلام زندہ ہوتا ہے، جہاں سے اسلام پھلتا ہے. یہی سے اسلام پھلتا ہے. ماں کا کردار پیش کرتی ہے حضرت سیدہ زینب. جب امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی نا اور امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنا دی گئی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھتی ہیں اور اپنے کاندھے کے سہارے پر حضرت امام زین العابدین کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتی. پورا خیمہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کا حال برا نہ تھا. کوئی ایسا نہیں. سب کا حال روتے روتے تباہ. صبر کرے تو کتنا کرے بھائی، کتنا صبر کرے. آخر سب انتہا ہوتا. مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیسری ماں، میں کہتا ہوں ام الاسلام کی ہے، اسلام کی ماں زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چاہے کربلا کا میدان ہو، بعد کربلا ابن زیاد کے سامنے پیشی ہو، چاہے شام جانا ہو یا راستہ ہو، تمام جگہوں پر حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کردار پیش کیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملک شام میں جب امپریس کرتی ہے، جب جیسے ہی ملک شام میں پہنچتی ہے تو ایک قافلہ جو ٹوٹا پھوٹا قافلہ تھا سیدہ زینب کا، ایک دوسرے ماں سے ملاقات ہوتی ہے. ایک ماں اور ہے جس سے ملاقات رکھ دیا جاتا ہے. مٹکوٹے پر کھڑی ہو کر کے ایک خاتون دیکھتی ہے کہ نیچے ایک خیمہ ہے اور خیمے میں معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا کوئی شخص ہے اور اس میں کچھ اور چوری ہے. اوپر سے نیچے آتی ہے اور اوپر سے نیچے آنے کے بعد خیمے کے اندر جاتی ہے اور خیمے کے اندر جانے کے بعد کہتی ہے کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تعارف کیا، انٹروڈکشن پیش کیا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس خاتون کمر خمیدہ خاتون نے کہا کہ آپ مدینہ جانے والی ہونا، تو مدینہ جانا تو یہ کپڑے لے لو، یہ کھانے لے لو وغیرہ وغیرہ. یہ ایک لمبی کہانی جس کو میں شارٹ کرتا ہوں 2 منٹ. یہ لے لو، یہ لے لو. اللہ اکبر. یہ جب لے لیا گیا تو حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ مدینہ شریف میں کوئی اور خواہش ہے جو میں بھی کر سکوں؟ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ کہا کہ آپ کے دیے ہوئے کا کفارہ میں ادا کر سکوں مدینہ جا کر کے، بتائیے. کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ مدینہ رسول جانا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. سلام جب پیشی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جائیے گا، میں جس کی غلام، میں جس کی کنیزہ، میری
آقا میری مخدومہ فاطمہ الزہرا تو رہی نہیں ہوئی، ان کے دو شہزادے تھے حسین کریمین، دونوں شہزادے مل جائیں جب ان کو موسیٰ دے دیجیے. اور پھر ان کی ایک بیٹی تھی زینب، ان کی ایک بیٹی تھی زینب مل جائے تو اسے بھی ڈھیر سارا پیار دیجیے گا. جیسے ہی کہتی ہے نا زینب کبریٰ کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، برداشت زینب کبریٰ فرماتی ہے اور بتائیے آخری آپ کی زندگی کا آخری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ کیا یہی خواہش ہے زندگی کی کہ بس ایک مرتبہ میں زینب کبریٰ کو دیکھ لیتی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے مدینہ شریف میں، بس ایک مرتبہ دیکھ لیتی. زینب کبریٰ نے کہا کیا آپ نے جب پالا تھا تو اسے سکھایا کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہی جملہ تو میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں سکھلایا تھا ان کی ماں نے فاطمہ الزہرا نے. کہا سکھلایا کیا تھا؟ بلا سکھلایا یہ تھا کہ بیٹی کو بار بار ان کی ماں فاطمہ کہتی تھی کہ بیٹا سنو، میں نے تمہیں بیٹی اگر سے شکل پیدا کیا ہے مگر میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ تم کبھی بھی اپنے بھائی کو اکیلا مت چھوڑنا. تو مجھے معلوم ہے کہ حسین صاحب جتنی مصیبتوں میں ہو جائے، حسین صاحب جتنی کٹھنائیوں میں ہو جائے، مگر اس وقت اگر کوئی سہارا دینے والی کوئی عورت اور خاتون ہوگی تو اس کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی. وہ خاتون کو مل جائے تو اسے بھی پیار کر لینا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا روتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میری کلیزہ، اے میری ملکہ سوچ، جس زینب کی تو بات کر رہی ہے وہ زینب میں ہی ہو، دیکھے مجھے میں ہی ہو. اب جو وصیت میری ماں نے کیا تھا کہ مسائل جیسے ہی پڑ جائے حسنین کریمین کو ساتھ نہ چھوڑنا، تو میری گود میں جو لاش نظر آ رہی ہے وہ حضرت حسین کے بیٹوں کی لاش ہے، اور جو خنجر پر لاش نظر آ رہی ہے وہ تمہارے بیٹے حضرت حسین کی لاش نظر آ رہی ہے. فتنہ نظر آتی ہے. قسم خدا کی مجھے معلوم تھا کہ یہی ہونے والا ہے. اور میدان کربلا میں اگر کسی عورت کا کردار دنیا کے سامنے ابھر کر کے آئے گا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہوگا. تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، آخری بات بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ سنو، چاہے معاشرہ جیسا بھی ہو مگر معاشرے میں عورت چاہے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، عورت چاہے تو معاشرے کو بدل سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو بدل سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے اپنا ماحول گھر کا بھی صحیح کر سکتی ہے، باہر کا بھی صحیح کر سکتی ہے. آج ہماری عورت بگڑ گئی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا کردار بس کو ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے بچے اس لائق نہیں ہو پا رہے ہیں جتنے جس لائق کی ضرورت ہمیں ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، یاد رکھو اگر ہمارے یہاں آج بھی معاشرے میں فاطمہ کی کنیزہ بن کر کے عورت رہے گی تو اس کی گود میں کھیلنے والا بچہ حسین اور حسن ہی پیدا ہوگا. مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے اس پہ عمل کی توفیق بخشے. باقی دعوانا الحمدللہ.